تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ میں کافی دنوں سے بلکہ سالوں سے کوشش کر رہا تھا اس پہ تبصرہ کرنے کو، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کی بنیاد پہ پوری دنیا میں مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ ہے شخصیت پرستی، عالمی عدم اعتماد یعنی عالمی عدم اتحاد اور انسانیت کا بحران۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ شخصیت پرستی کیا چیز ہے، جس کی بنیاد پہ وہ انسان جو ایک آدم کے اولاد تھے اور رہیں گے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ اچانک کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور اتنی زیادہ گروپنگ اور اتنی زیادہ ڈویژن ہے کہ ہر وقت فساد اور کی جو وجہ ہیں وہ پورے، اگر آپ دیکھیں تو نیوز پیپرز، اخباریں، ٹیلی ویژنس، نیوز چینلز، اور ہر طرف جو فرقہ بندی بھی موجود ہے یا مذہبی اختلافات ہیں، اس کی تبصروں میں یہی بات کی جاتی ہے کہ ہماری شخصیت پرستی کی بنیاد پہ اور انسانیت کا جو بحران ہے، آپس میں ڈویژن ہے، اس کی بنیاد پہ بعض پرانے قصے دہرائے جاتے ہیں، اور انسان بجائے ترقی کرنے کے وہ بربادی کی طرف مائل ہو چکا ہے، اور کافی حد تک پوری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے۔ تو شخصیت پرستی کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ گاڈ کریٹر بھگوان آپ سے کیا کہہ رہا ہے بار بار، اے آدم کی اولاد، میں پھر وہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، اے آدم کی اولاد، بچنا اس شیطان سے، راکشس سے، ڈیول سے، جو تمہاری کریشن کا یعنی پیدا ہونے کا دشمن تھا۔ اس نے کہا تو اس کو کیوں دے گا پوری دنیا کی لیڈرشپ رول، جب کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیں، یہ پہلا چیلنج تھا جب گاڈ کریٹر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا بھگوان نے کہ انسان کو بنائے۔ تو اس کی بار بار اگر آپ دیکھیں جو ہالی بکس ہیں، آسمانی کتابیں جس میں قرآن، توریت اور انجیل ہیں اور بائبل ہے، اس کا مین مقصد پیغام یہی ہے کہ ایک گاڈ ہے جسے آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں، گاڈ ہے، کریٹر ہے، پوری کائنات کا وہ جو نظام چلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے پوری کائنات میں۔ اگر آپ دیکھیں تو آسمان سے پانی برستا ہے پورے ایک میجرمنٹ کے ساتھ، پراپر طریقے سے، اور پوری دنیا کے 8.5 ارب لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، جانور پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچیاں ریشو کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ جو اختلافات کے بنیادی وجہ کی جو آپ کے جو ریسورسز میں کمی ہے یا آپس میں مسئلے ہوتے ہیں، کھانے کے گندم، چاول اور جو چیزیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ گاڈ کریٹر نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یا آپ انسان خود ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ شخصیت پرستی میں چلا گیا اور عالمی عدم اتحاد میں شامل ہو گیا، جبکہ تینوں کتابوں نے یہ واضح کیا تھا کہ اے انسانوں، اے آدم کے اولاد، بچنا وہ شیطان جو تمہارے دل میں وسپر کرتا ہے، وہ سرگوشی کر سکتا ہے انسان کے دل میں اور تمہیں غلط مشورے دیتا ہے، نہ اس کی بات سننا، میری کتابیں پڑھنا اور میرے نمائندے آتے رہیں گے تو اس کی باتیں ماننا۔ لیکن افسوس، پوری آدم کی اولاد نے پوری دنیا میں اس کو پس پش ڈال دیا اور شخصیت پرستی کے پیچھے چل گئے۔ اب شخصیت پرستی کیا ہے؟ اب میں آپ کو بڑے 5-6 مذہب جو ہے دنیا کے ہیں یا بڑے ممالک ہیں ان کے بتاؤں گا۔ چائنا جو ہے، اور جاپان، اور تھائی لینڈ اور سری لنکا کے کئی حصے جو ہیں، ان کی جو میجارٹی ہے بڑے انداز میں، وہ بدھا، ایک انسان جو بہت نیک تھا یا کسی بادشاہ کے بیٹا تھا، اور اس نے کوشش کی کہ وہ ایسے کام کرے جس سے انسان کو فائدہ ہو، تو وہ دنیا سے جب چلا گیا تو انہوں نے اس کو ایک ماڈل رول بنایا، شخصیت کی طرف چلے گئے، اور پھر بڑھتے بڑھتے اس کا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب بت بنتے ہیں، پوجتے ہیں، اور وہ میسج پوری دنیا میں پھیلتا ہے، تو پھر وہ اس کے پیچھے جو انسان ہے جو کتابیں لے کے رہنمائی کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اپنی طرف سے، اور وہ پھر ایک راستہ جو ہے گروپ بن کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب توریت چھوڑی اور اس کے جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد وہ 12 قبیلے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس کے بعد کافی چیزیں جو ہے وہ کہنے لگے ہمارا موسیٰ بہتر ہے،
یا ہماری کتاب بہتر ہے. تو وہ کچھ کتابیں بعد میں لکھی گئیں جس کی بنیاد میں دنیا میں فرق پڑ گیا، آپس میں تفرقہ بازی ہو گئی اور آپس میں لڑنے لگے کہ ہمارا نبی یا میسنجر بہتر ہے یا دوسرے کا بہتر ہے، ہمارا بہتر ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کرسچینٹی میں بھی، عیسائیت میں بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں پیدا ہوئے بن باپ کے، انہوں نے ایک پیغام دیا. انہوں نے ایک بہت احسن طریقے سے بڑی اللہ کی مرضی سے وہ معجزے دکھائے جس میں کسی مردہ انسان کو زندہ کیا. لوگوں نے اس میں گواہی دیکھی، اس کی گواہی دی اس بات کی. پھر اس کے ساتھ ہی وہ پیدا بھی ہوئے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اسی طرح انہوں نے جو ہے پرندے ایک مٹی کا پرند لے کے، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اس پہ جان ڈال دی. تو یہ وہ نشانیاں دکھائیں، اور موسیٰ نے بھی کافی عصا کے ذریعے اس کو سنیک بنا کے نشانیاں دکھائیں، سمندر کو پھاڑ دیا اللہ کے حکم سے. تو یہ وہ نشانیاں تھیں جس کی بنیاد پر جو قومیں ان کے باہر تھیں انہوں نے کہا جی ہمارا لیڈر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان بھی اسلام آیا اور رہنمائی کے لیے آیا، اور ایسے ایریا میں آج جہاں بت پرستی آج 385 پلس 385 بت تھے، تو ان کو وہ آپس میں ہمیشہ جنگ و قتل کرتے تھے. ہر بت کا پیچھے کوئی گروہ تھا، اس کے پیچھے کتابیں لکھی گئی تھیں، اس کے پیچھے اختلافات تھے. تو چھوٹے سے علاقے جو ہے وہ عرب کنٹری میں، عرب ملکوں میں ہمیشہ قتل و غارت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو تباہ کرتے تھے، لاشیں گرتی تھیں، کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ نے دوبارہ گاڈ کریٹر بھگوان نے وہاں پہ ایک جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ان کو گائیڈ کیے، ہدایت دی، ان کو کتاب کی رہنمائی دی گئی، ان کے ذریعے ان کو سب کو اکٹھا کر دیا اور ایک دین کی طرف لے آئے. اب جو ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی بعد میں کچھ اختلافات کی بنیاد پہ کئی ہزار سال گزر گئے، تو انہوں نے جو ہے کچھ فرقوں میں بٹے، اور اس کے فرقوں میں جو ہے 2-3 بڑے فرقے ہیں جنہوں نے جو ہے آپس میں اختلافات شروع کر دیے. ایک کہنا ہے کہ ہم تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، اللہ کو، اور پھر اس کی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے صحابہ اور ان کی جو کتاب لکھی ہے انہوں نے بعد میں جو کوٹس کیے ہیں وہ ہے حدیث کے نام سے یا کچھ اور کتابیں ہیں. میرے پاس علم زیادہ نہیں ہے، میں صرف کوشش کرتا ہوں، آپ انالیسس کریں گی، میں غلط بھی کچھ غلطی کروں تو آپ یقیناً مجھے تصحیح کیجیے گا، مجھے آپ ای میل کریں بتائیں. تو وہ اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی قرآن اللہ گاڈ کریٹر اللہ، قرآن پرافٹ محمد سب نبیوں کے ماننے کا حکم ہے 12. تو اس کے بعد انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے جو ہے حدیث کے نام سے اس کے کوٹس کیے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا. تو وہ مقصد تو اچھا تھا کہ شاید ان سے رہنمائی ملے، لیکن جب دنیا کٹھی ہو گئی، پوری دنیا میں آپس میں، پہلے تو لوگ الگ الگ تھے، ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، کوئی چینل نہیں تھے ایسے کہ جو انفارمیشن دیتے. گاؤں میں لوگ دور دور گئے، نیک لوگ اچھے لوگ گئے، انہوں نے پریچنگ کی، بتایا. تو آہستہ آہستہ وہ میسج جو ہوتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. اب کیونکہ دنیا ایک ہو چکی ہے، پوری جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، گلوبل ایک خاندان بن چکا ہے. آدم کی اولاد جو اب جو ہے یہ مکالمہ یہاں فٹ ہوتا ہے. تو اب مسلمانوں میں بھی جو ہے 2 بڑے فرقے ہیں، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا کہ جی ہم اللہ کو مانتے، گاڈ کو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، اور رسولوں کو مانتے ہیں، اپنے پرافٹ کو بھی مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کو بھی مانتے ہیں. یہ تینوں چیزیں سب کی اگری ہیں، لیکن اس سے انہوں نے کہا کہ ان کی جو اولاد ہے، ان کی جو فیملی تھی، اب انہوں نے کتابیں کچھ لکھیں، یا جو کتابیں انہوں نے کوشش کی بنانے، مطلب کہ اس کو ان کا ریفرنس اکٹھا کیا، ان کی شخصیت تھی، ان کے 5 جو فیملی ممبرس تھے، اس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے کہا جی ہم ایسی کتاب وضع کرتے ہیں، شاید ہمیں کوئی اچھی رہنمائی ملے. تو مقصد تو اچھا تھا شروع میں، جب کیونکہ دنیا الگ الگ تھی، کہ شاید ہمیں ان کی فیملی سے کچھ انفارمیشن ملے. لیکن بعد کی نسلوں نے بجائے اس کو ایک پازیٹیو مثبت لینے سے انہوں نے اس کو اختلافات کا ذریعہ بنا لیا. اب پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اس بنیاد پہ ہو رہی ہیں کہ یہ جو شخصیت کو میں بہتر مانتا ہوں وہ تمہاری شخصیت سے بہتر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر، آپ دیکھیں ہندو مذہب میں جو اربوں لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان کے اندر جو ہے شیوا اور رادھا، ان 2 جو ہے پرنس تھے میرا خیال ہے، ان کی بیوی. تو ان کی شخصیت پہ وہ بڑے امپریس ہوئے، اور جب وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے خدا ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے بت بنائے، اس شخصیت کے بنیاد پہ تھے تو وہ بھی انسان. پھر اس کے بعد
کئی چیزیں شخصیت کی بنیاد پہ ایڈ ہونا شروع ہو گئیں، اور کئی وہاں پہ مجھے ایک ہمارے جو بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ تقریباً 20 کروڑ ہیں، یا 20 کروڑ تو نہیں ہو سکتے، 3 کروڑ جو ہیں، 3 کروڑ یعنی 3 ملین گاڈز ہیں. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی شخصیت کے اوپر بت بنا کے اس کو پوج رہے ہیں. اور پورے انڈیا جو ایک وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. دیکھیں، یاد رکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یقیناً ہمیں راستے کو الگ ہو چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو شخصیت پرستی کی بنیاد پہ تباہ کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے مڈل ایسٹ ہے، عرب ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے امریکن ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کہیں بھی آپ چلیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، منہ ہے، 2 بازو ہیں، 2 پاؤں ہیں. میں بتا رہا ہوں جو میجورٹی کے لوگ ہیں. تو آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہی کھاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں. آپ سوتے بھی ہیں، آپ اٹھتے بھی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہیں. جب بچہ کوئی یا کوئی دنیا چلا جاتا ہے رشتہ دار، آپ روتے بھی ہیں. تو ہم سب کی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی وضع قطع ہے. ہم جو ہے، اس لیے قرآن کا میسج جو ہے، جو پوری یونیورسل کتاب ہے، اس کا پیغام یہی ہے: آدم کی اولاد جو دنیا میں پھیلی ہوئی، بچنا اس شیطان سے، وہ تمہیں شخصیت پرستی میں ڈال کے لڑواتا ہے، تباہ کرتا ہے. تو اب یہ بڑے پھر اگنوسٹک ہیں، کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کے پوچھتے ہیں. ویسے وہ کم لوگ ہیں، کچھ لوگ یقین کرتے ہی نہیں کسی چیز پہ، کہ نہیں جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم فری سوسائٹی گزاریں گے. کئی ہیں جو رب کو مانتے ہیں، یعنی سکھ جو ہیں، انہوں نے جو ایک بہت ہی کوئی نیک شخصیت تھی، انہیں پوری دنیا میں وقت اچھا گزارا ہوگا، اچھے پیغام دیے ہوئے. تو انہیں کہا جی اب ہم، میرا خیال ہے کہ اب یہ جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے اوپر مقبرہ بنا کے پھر انہوں نے اس کو ہی خدا سمجھ لیا، رب سمجھ لیا، اور اسی کی پوجا پہ لگ گئے. اسی طرح ساؤتھ ایشین ملکوں میں، جو مغربی ایشیا میں جو ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی، وہ یہی تھی کہ جو بھی نیک انسان دنیا کسی انسان کو اچھی تربیت دیتے ہیں اور اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مین تو کچھ ہی ہوتے ہیں، وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ بجائے ان کی تعلیم کیا انہوں نے دی ہے، ان کا مقصد کیا تھا آنے کا، اس کی بجائے ان کی شخصیت پرستی پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کیسے کھاتے تھے ہم نے بھی ایسے کھائیں گے، وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، وہ پہنتے کیا تھے. جب یہ شخصیت مختلف دنیا کی شخصیات اب پیدا ہو گئیں، گروپ بن گئے، تو اب لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا کہ جی آپ کی شلوار اونچے کیوں ہیں، نیچے کیوں ہیں. اس پہ جھگڑے شروع کر دیے کہ جی ہم نے تو ٹوپی پہنی ہے، ہم نے تو شلوار قمیض پہنی ہے، ہم نے تو داڑھی رکھنی ہے، ہم نے تو کرپان رکھنی ہے، ہم نے تو بدھا کی طرح زندگی گزارنی، بھوکے رہنا ہے. ہم نے پورا کئی مونکس جو ہیں وہ بدھا کی بنیاد پہ کہ اس نے اپنی زندگی وقف کی، وہ آپ دیکھیں لاکھوں کے حساب سے بھوکے رہتے ہیں 24 گھنٹے. ہندو کے جو ہیں، ہندو کے کئی جو ہے وہ انسان وہ اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ ہمیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھگوان ہے وہ آئے، اور ہمارے اور رادھا آئے، یہ جو ہماری بھگوان جو ہے، یا جو کالی ماتا جو ہے، انہوں نے جو ریفر کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے جسم کو ٹارچر کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے شاید اے انسان، اے آدم کی اولاد، تجھے تو میں نے پوری دنیا کا افضل بنایا تھا، تجھے پوری کائنات پہ رول کرنا تھا، تو شیطان کے نرمے میں آ گیا. شیطان بہکاتا ہے، یاد رکھیں، جو انسان پیٹ کے ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ تھا، ماں باپ کا قطرہ تھا، ماں کے رحم میں گیا، وہاں سے پیدائش ہوئی اس کی، وہ انسان پرمنٹلی نہیں ہو سکتا. جو کائنات کا مالک ہے، جو ابھی بھی زندہ ہے، 24 گھنٹے سورج چاند ستارے اٹھتے ہیں ٹائم پہ آتے ہیں، رات آتی ہے ٹائم پہ، آپ سو جاتے ہیں، دن کو اٹھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، یہ ایک نظام چل رہا ہے. پھر جہاں پوری 8.5 ارب لوگوں کو پوری دنیا میں پانی پرفیکٹ مل رہا ہے، ہر ایک کو نہریں جاری ہیں، یہ کوئی زندہ انسان کر سکتا ہے، میرے جیسا اور آپ جیسا انسان نہیں کر سکتا. تو یہ جو شخصیت پرستی ہے جس میں ہماری عالمی اتحاد تباہ ہو چکا ہے، یعنی ورلڈ یونٹی جو ہے وہ ڈسٹرائڈ ہو چکی ہے، کیونکہ شیطان کامیاب ہو گیا، ہمارا دشمن راکشس، کہ اس نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، شخص پرستی میں ڈال دیا. ہمارے اسلام میں جو سب سے بڑی جو ڈس یونٹی، عدم اعتماد آپس میں بہت خطرناک حد تک لڑائی جھگڑے ہیں، وہ شیعہ سنی جو 2 بڑے گروپس ہیں، باقی بھی بہت ہیں، ان میں اتنا اختلاف بڑھ چکا ہے
کہ جب ایک مخصوص دن آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ جب میں بچپن میں اپنے نانا گھر جایا کرتا تھا تو مخصوص دنوں میں جس میں وہ کیا جاتا ہے ان کی فیملی کے بارے میں جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہیں، نفرتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارا خون کھا جائیں پی جائیں گے، بچے آپس میں کھیلتے نہیں ہیں، ہر پوری دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شخصیت پرستی ہے، یاد رکھیں جو بھی امام علی تھے، حضرت امام حسین تھے اور ان کی بیٹی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتے جو گاڈ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں، اور قرآن میں جو محفوظ چیزیں وہ 1500 سال گزر چکے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اسی طرح جو اس کے بعد ان کی جو فیملی گزری، انہوں نے یقیناً اپنے باپ کو فالو کیا اور انہوں نے یقیناً وہی کیا، اور ان کی کتابوں سے ملتا ہے۔ آپ دوسری کتابیں پڑھیں جتنی بھی ہیں، اس میں یقیناً یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی ہدایت لے کے اچھے کام کرتے تھے، اور اچھے کام لوگوں کو بھوکے کھانا کھلانا، آپس میں اچھے کام کرنا، اور اس لیے وہ لوگ نیک تھے۔ ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، اس کی شخصیت بنا کے اور اس کے بڑے بلڈنگ بنا کے ان کی جہاں پہ وہ بریڈ ہیں اس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی جو دنیا کی جنگیں چل رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اسی طرح ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں وہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، فیصلہ کر چکے، اور ابھی بھی دنیا میں وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کیونکہ وہ جو ہے اس لیے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس لیے وہ افضل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، روح پھونکی جاتی ہے اللہ گاڈ کی طرف سے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو میں روح پھونکتا ہوں، یعنی ہر انسان جو زندہ ہے اس کے اندر روح گاڈ کریٹر کی ایک ہی روح ہے، وہ پھونک ماری جاتی ہے، اور جب انسان کی موت آتی ہے تو روح کھینچ کے فرشتے لے جاتے ہیں، اور اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کائنات کے مالک کہ میں دنیا میں امن و چین کروں گا، اکٹھے رہیں گے ہم لوگ، اور جب کوئی میسنجر آئے گا، نبی آئے گا تو اس کی بات مانیں گے، تیری ہدایت پہ عمل کریں گے۔ آپ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ دو فرشتے جو ہمارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں لکھتے جاتے ہیں، ہمارا امتحان بڑا سخت ہے کیونکہ ہم روحانی گاڈ کریٹر کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اختلافات جو شخصیت پرستی کی بنیاد ہے، کوئی کہتا ہے بدھا از دا بیسٹ کیونکہ اس کی تعلیمات اچھی ہیں، تو بدھا پیار کرتے کرتے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم تو شیوا اور رادھا کی مانیں، کتابوں میں کافی اسکالر نے کوشش کی بتانے کی، کافی احکامات سیم ہیں، انسان کی بہتریاں بھی ہیں اس میں، لیکن انسانیت کی جب تک ہم کامیابی نہیں ہوگی جب ہم اپنا اعتماد آپس میں عالمی اتحاد دوبارہ قائم نہیں کریں گے۔ ایک گاڈ ہے، ایک اس کا کریٹر ہے، اس کے میسنجرز، اس کے چوزن جو ہے وہ آتے رہیں گے، اور قیامت تک اللہ کہہ رہا ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے کتاب کی آیتیں پڑھنے والے موجود نہ ہوں، رسول کا مطلب پیغام دینے والا۔ تو اس لیے جتنے بھی پرابلم دنیا میں چل رہے ہیں، اب آپ دیکھیں تو جو کتابیں بعد میں انسانوں نے لکھی ہیں اس کے اندر کلیئرلی ایک پیغام یہی ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس لیے جو کتاب جو گاسپل تھی، جو اوریجنل تھی، اس میں تو یونٹی تھی، پیار تھا، اور بعد میں جو کتابیں لکھی ہوں اس میں یہی کہا گیا کہ جو نہیں مانتا اسے قتل، اس کے مسائل، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی، ٹکڑے میں بٹ گئی، کوئی کسی بت کو بنا بیٹھا، کوئی مقبروں کو بیٹھ کے اس کی بنیاد پہ کتابیں لکھنے بیٹھ گئے، انسانوں نے اس کو معاش کا ذریعہ بنا لیا، پوری دنیا میں فساد پھیل گئے۔ کوئی دنیا کی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ سکون ہو، کوئی جو ہے آپس میں رشتے نہیں کرتے، بیٹے بیٹیاں نہیں دیتے، اور پوری دنیا ایک فساد کا ذریعہ بن گئی ہے۔ جنگوں کی بنیاد بھی اس وقت یہی ہے کہ جو شخصیت کو میں مانتا ہوں تم نہیں مانتے، اس لیے تم کافر ہو، میں تمہیں قتل کرنا جائز ہے۔ ملکوں کے بننے کی بنیاد بھی اس وقت یہی ہے، کوئی چاہ رہا ہے سکھستان، کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں اسلام کے نام پہ بنایا جائے، کوئی کہتا ہے ہندوؤں کے نام سے ہندوستان بنایا جائے، کوئی کہتا ہے جی ہمارا ملک یہ ہے تو اس لیے ہمیں بدھسٹ جو ہے نا وہ اپنا ملک سے الگ چاہتے ہیں، کرسچن بھی الگ چاہتے ہیں۔ ہر دنیا کے جھگڑے جو ہے اس کی بنیادی یہ ہے کہ انہیں ایک شخصیت پرستی سے مائل ہو گئے۔ اللہ نے منع کیا تھا، ابراہیم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے گرینڈ فادر سب کا، یعنی اہل کتاب کا، اس کی سٹوری اگر آپ پڑھیں تو وہ یہی کہتا ہے
کہ جب وہ بڑا ہو تو میں باپ کو دیکھا بت پرستی بت پر چڑھتے، تو اس نے کہا باپ یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو وہ ناراض ہو گئے باپ کہ نکل جائے یہاں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گاڈ نے کہا کہ میں نے ان کو ہدایت دی۔ تو وہ پہلے صبح اٹھے، سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ خدا ہو سکتا، یہ گاڈ ہے، یہ بھگوان ہے پورا بڑا۔ لیکن جب وہ ڈھل گیا تو کہنے لگے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو چیز ختم ہو جائے وہ گاڈ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند نکلتا، کیا کہتے ہیں یہ چاند میرا خدا ہے، یہ میرا گاڈ ہے۔ جب وہ اوپر صبح غائب ہو گیا تو کہنے لگے نہیں یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا درختوں کو کیا پھل دے رہے ہیں، یہ خدا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جب خزاں آئی تو کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انہوں نے بہت ریسرچ کی اور بالآخر بول اٹھے کہ نہیں، گاڈ کریٹر وہ ہو سکتا ہے جو پوری کائنات زندہ ہے اور ہمیشہ کام کرتا ہے۔ تو ہمیں قرآن جو ہے میں نے ذاتی طور پہ 30-35 سال لگاتار پوری دنیا کے مذہب پڑھ کے ریسرچ کی ہے، اور میں نیوٹرل ہو کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یقیناً کتاب قرآن میں پوری دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ ایک ونس گاڈ کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی ایک گاڈ پر بھگوان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کی کتاب میں رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں وہ کہہ رہا ہے اکٹھے ہو جاؤ، شیطان سے بچو، ہمیں فرقوں میں نہیں بٹ سکتے۔ ہم جو فرقوں کے بنیاد پہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے ہر حالت میں سخت ہوگی، بہت سخت ہماری جو ہے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور جو دنیا میں فساد پہ ہم قتل کریں ایک دوسرے کو، یا دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، نہ کسی بیوہ یا کسی طلاق یافتہ یا کسی بچے کا نکاح نہیں ہو رہا ٹائم پہ، اور ہم وقت ضائع کرتے ہیں ان چیزوں پہ جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جو شخصیت دنیا سے چلی گئی اس کے پیچھے اگر آپ اپنی ڈویژن کریں گے، آپ ہم جھگڑیں گے، تو قیامت کے دن کبھی بھی آپ کو اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے شخصیت پرستی سے ہٹیں اور گاڈ رحمان کی طرف چلے جائیں، جو آپ کو پانی برساتا ہے آسمان سے، جو سورج چاند کو نکالتا ہے، جو یعنی اپنے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا رہا ہے، جو آپ کو ہر نیند کے اندر کر کے آپ کی پوری باڈی کو جو ہے پھر کپڑا آپ کے لیے بنا رہا ہے، کاٹن بنا رہا ہے۔ تو جو زندہ ہے اس کی طرف چلے جائیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی رہنمائی لیں، بجائے ان کو کوئی ڈیوائن ماننے کے، کیونکہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اختلاف یہی ہے، یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ ایسے کریں، قبریں کھودیں جس کے اوپر آپ بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھیں، اور پھر دیکھیں اندر کیا ہے۔ وہ اللہ قرآن گائیڈنس میں باب تورہ میں یہی کہتا ہے کہ وہ آسمان میں جو نیک لوگ ہیں یا شہید ہیں جو گاڈ کی راہ میں جانے دیتے ہیں، وہ اسی وقت ان کو جنت کے باغات ملتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ میں ان کی زندگی، وہ بلکہ رزق بانٹتے ہیں اور بلکہ رزق میں خوش ہو رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایکسپیرینس مجھے بھی ہوئی ہیں جس کے لیے شاید آپ کو مشکل کا ہضم ہونا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں شخصیت پرستی پہ نہیں آنا چاہیے، پرست نہیں کرنا چاہیے، ان کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی جو اچھی جو گائیڈ لائنز ہیں اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو بھگوان گاڈ یہی کہہ رہا ہے آپ سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آپس میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، اے آدم کی اولاد، تو بیٹھو ایک دوسرے سے نالج شیئر کرو، اور پھر جب آپ دیکھ لیں کون سی اچھی ہے تو پھر اکٹھے ہو کے اس پہ عمل کرو۔ تو یقیناً جو ہے کتابیں موجود ہیں، ایسی کتاب موجود ہے جو پوری دنیا کو ایک کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب شخصیت پر سے نکلیں گے، ایک قوم بن جائیں گے، ایک گاڈ، ایک کتاب، اس کی طرف آ جائیں گے، اور جتنے بھی رسول، امام یا جو بھی لوگ ہیں ان سے ہم کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں رہنمائی دی۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ مان جائیں گے آپس میں، اور جو 3 چیزیں جو ہے اس کی بک کی گائیڈ لائنس کو، تو پھر ہمیں یونٹی آئے گی، محبت پھیلے گی، آپس میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، اور پھر جو کائنات جو مالک ہے وہ یقین ہمیں بہت سے فروٹ دے گا، بہت سے سبزیاں اگائے گا، ہمیں اولادیں دے گا، بیٹے دے گا، اور پھر قیامت کے دن جب ہم دوبارہ اٹھیں گے یا اس سے پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف بہت بہترین انعام ملیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنتوں کے محل ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، شخصیت پرستی میں انوالو ہے، فرقہ بندی میں انوالو ہے، گروپوں میں، لسانی تنظیموں میں، یا کسی طریقے سے رنگت پہ، سکن رنگت پہ آگے ٹکڑے ہو گئے ہوئے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس ملک کا ہوں، میں بہتر ہوں، اس کا کوئی پاسبل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کچھ ملے۔ دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دین کے ٹکڑے کرتا ہے، جو ڈیوائڈ کرتا ہے دین کو، میری دنیا میں فساد پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کو دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں بڑی سخت سزا ملے گی، کیونکہ آپ کو ہر چیز فری مل رہی ہے۔ ہم ایز اے آدم کی اولاد، ون فیملی، اب ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔
ہمیں شخصیت پرستی سے دور ہٹ جائیں. جب شخصیت سے ہٹیں گے اور ان کی گائیڈ لائنس پہ چلیں گے کہ انہوں نے اچھے کام کون سے کیے، اس کی اچھے کام کریں. اور اگر آپ کوئی اور رہنمائی ملتی اس پہ آ جائیں تو یقیناً آپ کے لیے، ہمارے سب کے لیے ایک اچھا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ میری کوشش تھوڑی سی فائدہ دے گی. تو دوبارہ بات ہوگی. دوبارہ میں نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں شخصیت پرستی، عالمی عدم اعتماد، اتحاد اور انسانیت کا بحران کی بنیاد پہ یہ ٹاپک تھا کہ بتاؤں کہ ہم نے شخصیتوں پرستی کے پیچھے جا کے انسان کس طرح تکلیف پہ ہیں، جنگیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، ایک دوسرے ملکوں پہ، قصبوں پہ، محلوں میں، گھروں میں ڈویژن ہے، گھروں میں بھی بہت فساد ہے اس وقت دنیا میں. اس لیے خدا را واپس آ جائیں، کم بیک ٹو دا پیتھ آف گاڈ. یہی آپ کے پاس، وہ ابھی بھی موت نہیں ہے، جس کو آئی ان کا فائدہ ہے کہ وہ شاید کو ٹھیک کر سکیں. آئیے امن چین کی طرف، دوبارہ اس جنت کے لپکیں جو بہت بڑی بنائی گئی ہے. سب کو بہترین محل دیے جائیں گے، اور وہ تبھی ملیں گے جب ہم دنیا میں امن چین کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے اعمال، اس کے جو ڈسپلن قائم کیا ہے، جو کتاب کی رہنمائی ہے، اس کے اندر رہیں گے. کئی جو گروہ ہیں، کئی گروپ جو ہیں، وہ بڑی غلط طریقے سے لوگوں کو جسمانی لذتوں کے پیچھے ڈالتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں، شیطان تمہیں جسموں کے لذت کے لیے بلاتا ہے. اور یاد رکھیں، لذت جو ہے جسمانی لذت ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ روز کھانا کھاتے ہیں، 10 دفعہ پانی پیتے ہیں، 50 دفعہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کی باڈی کہتی ہے اور مجھے دو. آپ کہتے ہیں آپ کسی اور ریسٹورنٹ پہ چلتے ہیں. اسی طرح ڈرگز ہیں، اسی طرح گیمبلنگ ہے، اسی طرح جو ہے زنا، بدکاری جو ہے، فورنیکیشن جو ہے، وہ ایک لذت جسمانی ہے جو انسان جب پھنستا ہے برائی کی طرف چلا جاتا ہے، ان کنٹرول چلا جاتا ہے، تو وہ اس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. شیطان بلاتا ہے، نہ صرف وہ خود تباہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کی تباہ کرتا ہے، اور بیٹوں کی بھی تباہ کرتے ہیں. اللہ نے، گاڈ نے ڈسپلن پیدا کیا، بھگوان نے، کہ ڈسپلن کے اندر تمہیں ہر چیز ملے گی، ہر چیز بہترین ملے گی. شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں جو گائیڈ کر رہا ہے وہ بربادی کی طرف کر رہا ہے. تو گاڈ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس لیے میری رہنمائی بہتری ہے. تو سنو، جب کوئی تمہاری طرف آتا ہے تو آئیے شخصیت پرستی سے ہٹیں، ایک گاڈ کریٹر کے ہو جائیں، اور ایک ورشپ پلیس بنائیں، ایک کتاب بات مانیں، اور آپس میں علم کے ذریعے کی بنیاد پہ، اچھے کام کی بنیاد پہ مقابلہ کریں کہ کون بہترین لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کون ماں باپ کی خدمت اچھی کرتا ہے، کون معاشرے میں انسان کی بہتری کرتا ہے، کون اچھے روڈ بناتا ہے. اور باقی جو ڈسپلن ہے، سیکس ڈسپلن ہے، اس میں آپ کو لمٹ رکھنی ہے، اور اس میں بہترین عمل وہی ہے، وہی راستہ ہے جو گاڈ کریٹر نے بتایا ہے. نکاح کا راستہ ہے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، فیملی ممبر بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ باؤنڈری میں. باقی دائرے آپ بند کریں. شخصیت پرستی الاؤ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اس پہ الگ ٹاپک کروں گا. کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جو جسمانی لذتوں کو فلفل کرنے کے لیے، وہ ہمیں برباد کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. تو آئیے واپس اس کے راستے کی طرف، اور شخصیت پر سے ہٹ کے اس کو مانیں جس کو جیزس پوچھتے تھے. جیزس، لیٹس کم بیک ٹو گاڈ آف جیزس. اللہ جو جیزس کے گاڈ اس کی طرف آ جائیں، جو موسیٰ کے خدا ہے اس کی طرف آ جائیں، محمد کے خدا کی طرف آ جائیں، علی کے خدا کی طرف آ جائیں، بدھا کے گاڈ کی طرف آ جائیں. شیوا کا گاڈ بھی وہی ہے جو اوپر ہے. تو جب ہم سب ایک ہو گاڈ کو مانتے ہیں، تو آئیے اس کی آپس کی تعلیمات، تربیت بھی ایک ہی مانیں، اور محبت سے رہیں، اور امن چین سے رہیں. تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور شاید ہماری آخرت بہتر ہو جائے دنیا کے ساتھ ساتھ. دوبارہ بات ہوگی آپ سے، اب واپس حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.